العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کی نسبت سے اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا، اور مزید یہ کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایمان و یقین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اب جو مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کے اوپر جو فرض فرمایا ہے اس کے روزے کو اور اس کی تراویح جو سنت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت واضح فرمایا ہے، اور رمضان مبارک کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے اہم ہے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ بہت ساری رحمتوں، برکتوں اور وسعتوں کو لے کر کے آتی ہے، اور ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ماقبل میں بتلایا گیا تھا کہ روزہ کیا چیز ہے، صبح شادی سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ کیا؟ کھانا، پینا اور شہوت یعنی ہم بستری سے، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن حقیقی روزہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانیت ڈال دی جائے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارا اجر عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں وعدہ فرمایا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل اجر اس وقت فرمائیں گے جبکہ اس میں بہت ساری چیزوں سے بچا جائے۔ اس میں کیا ہے؟ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، اور اسی طریقے سے بدنگاہی ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر کے اور اس کے بعد اس روزے کو ادا کیا جائے، بھوکے اور پیاسے رہا جائے، تو یہ روزہ ہمارے لیے کامل اور مکمل ہوگا، کامل اور مکمل ہوگا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائیں گے۔ ورنہ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تمام لہو و لعب، غلط امور سے نہ بچے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے اور مختلف امور جو شریعت نے منع کیا ہے
ان سے نہ بچے اور صرف بھوکا پیاسا رہے تو ایسے روزے کی اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح باقی بھی اعمال ہیں، نماز ہے، نماز کو ہم اہتمام کے ساتھ اگر نہیں ادا کریں گے، اس کے فرائض اور واجبات کو نہیں جانیں گے، اس کے اندر اخلاص اور للہیت نہیں ہوگی، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش کا یقین جب تک دل میں نہیں ہوگا، تب تک محترم بزرگوں دوستو، یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، حج، کوئی بھی ہمیں مکمل فائدہ نہیں دے گا۔ جو اس پر پورا اجر ملنا چاہیے تھا وہ نہیں عطا ہوگا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے بارے میں فرمایا کہ بہت سے روزہ دار صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کا مقصد وہی ہے کہ انسان روزہ تو رہ رہا ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری کوتاہیاں اور خامیاں کر رہا ہے کہ کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کبھی بدنگاہی کر لی، کبھی کیا ہے کسی کو گالی دے دی، کبھی کسی کو ایک تھپڑ جڑ دیا، کبھی کسی کو سے لڑائی جھگڑا کر لیا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قبیح ہے، برا ہے، اور ان چیزوں سے ہمارے روزے کے اوپر جو اجر و انعام ملنا چاہیے تھا وہ اجر و انعام سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنے اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کے اوپر یقین رکھ کر کے روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کے اندر ہم اس کا پورا اہتمام کریں کہ ہماری نہ تو کوئی روزہ میں کمی آئے، اور قرآن کریم اور تراویح کا خاص طور سے اہتمام کریں، کیونکہ محترم بزرگوں دوستو تراویح کے اندر بھی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خاص طور سے اس کی اہمیت کو بتلایا اور خود بھی ادا فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم دیا، اور پورے رمضان مبارک میں تراویح کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور قرآن کریم کا سننا یہ الگ سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے دونوں چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اپنے طور پر، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اجر و انعام اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر نیک اعمال کا جو ہے ثواب 70 گنا جو بڑھا دیتے ہیں، اس سے ہم اور آپ لطف اندوز ہوں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ بہت سے روزہ دار اور بہت سے نمازی جو نماز ادا کرتے ہیں انہیں اٹھنے بیٹھنے اور مشقت اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو روزہ کس طرح خراب ہوتا ہے، جس کے بارے میں بعض جیسے ایک انڈا ہے، ہم سب جانتے ہیں ایک انڈا ہوتا ہے جس کو ہم سب کھاتے ہیں، لیکن اس انڈے کے خراب ہونے کے دو طریقے ہیں۔ خراب ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر گر جائے، پھوٹ گئے، اور ایک یہ ہے کہ اوپر سے بالکل صحیح سالم ہے، اوپر سے بالکل صحیح سالم ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، لیکن
اندرونی اعتبار سے کیا ہے؟ وہ سڑا ہوا ہے، گلا ہوا ہے، بیکار ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح ہمارے روزے کا حال ہے۔ ہمارے روزے کا حال ہے کہ ہم صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے اور پیاسے ہیں، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم روزہ دار ہیں، لیکن اس کے اندر اگر ہم خامیاں کر بیٹھتے ہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، غیبت کر بیٹھتے ہیں، چغلخوری کر بیٹھتے ہیں، تو کیا ہے؟ روزہ اسی طرح خراب ہو جاتا ہے جس طریقے سے ایک صحیح سالم انڈا ہے، اور اس کے ظاہری اعتبار سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ بالکل صحیح ہے، تندرست ہے، صحیح سالم ہے، لیکن اندر میں جس طرح سڑا ہوا ہے، اسی طرح ہمارے روزے کا حال ہو جائے گا اگر ہم اس کا صحیح طور پر اہتمام نہیں کیا، غلط چیزوں سے نہیں بچے، غیبت سے نہیں بچے، چغلخوری سے نہیں بچے، گالی گلوچ سے نہیں بچے، لڑائی جھگڑے سے نہیں بچے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، یہ مہینہ جو آ رہا ہے نا، اس کا ہم خوب اہتمام کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت۔ پہلا عشرہ جو ہے نا، یہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے لیے رحمت، کرم، رحم خوب مانگیں۔ اور دوسرا عشرہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور تیسرے عشرے کے بارے میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا آخری حصہ، آخری عشرہ کیا ہے؟ آگ سے خلاصی، مطلب جہنم سے خلاصی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے رمضان مبارک کی یہ تیسرے عشرے کے وجہ سے پہلے ہمیں اور آپ کو جب تک اس کا پورا اہتمام نہیں کریں گے، ہم اس کے فیوز و برکات سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، اپنے آپ کو یہ کوشش کریں کہ ہمارا روزہ، ہماری تراویح، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری قرآن کی تلاوت بالکل اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، یہ نہیں دکھانے کے لیے کہ فلاں صاحب بہت پڑھنے والا ہے، بہت نماز پڑھتا ہے، بہت قرآن پڑھتا ہے۔ اس چیز میں دل میں خیال بھی نہ آئے، دل میں خیال بھی نہ آئے، ورنہ محترم بزرگوں دوستو، ہماری تمام کی تمام عبادتیں رائگاں چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک جو کل کے بعد پرسوں سے ہم لوگوں کے درمیان آ رہا ہے، اس کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تراویح کا پورے طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے طور سے پورے مہینے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔